بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 404 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 79 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں: ما اصابک، جو پہنچے اے انسان تجھ کو، من حسنتن، کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک، اور جو پہنچے تجھ کو، من سیئتن، کوئی برائی یا تکلیف، فمن نفسک، تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ ترجمہ یوں ہے: اے آدم ذات، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہیں جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ تیسری بات، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ بزرگان محترم، ایک مومن و مسلمان کو ان حقیقتوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، جو حقیقتیں آفاقی ہیں، جن کو آسمانی کتابوں، بالخصوص آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آیت میں بیان کی گئی اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، وہ یہ کہ جس شخص کو جس طرح کا فائدہ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے ارادے سے پہنچتا ہے۔ دنیا میں ہمیں نفع ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، عروج نصیب ہوتا ہے، عزت و دولت نصیب ہوتی ہے، مقبولیت مل جاتی ہے، عہدے اور مقام و منصب مل جاتے ہیں، قوت و طاقت و صحت اور کامیابی مل جاتی ہے۔ ان سب کے پیچھے رب ذوالجلال کے ارادے کا دخل ہے۔ اللہ ہی کے ارادے سے سب کو یہ ساری نعمتیں، بھلائیاں، اچھائیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی سے یہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ نقصان پہنچتا ہے، آدمی بے عزت اور ذلیل ہوتا ہے، آدمی ناکام و نامراد ہوتا ہے، آدمی کمزور، بیمار اور ناتواں ہو جاتا ہے، آدمی نقصان، مصیبت اور تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی ناکامی کے دلدل میں، بے عزتی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو یہ بھی
اگرچہ کہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فیصلے اسی وقت فرماتے ہیں جب اس شخص نے اپنے اختیاری عمل سے کوئی غلطی کی ہو۔ اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا کہ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو کوئی برائی پہنچتی ہے تجھے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اس لیے مصائب، مشکلات، بلائیں، آفتیں، بیماریاں، نقصان، زوال، ناکامی، ذلت اور رسوائی وغیرہ زندگی پر اگر چھا جائیں تو آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے اور اپنے اعمال بد کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عرب کے لیے یا صرف عجم کے لیے یا صرف کسی مخصوص ذات یا برادری یا علاقے کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ للناس، ساری انسانیت کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے پیغمبر کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ اس کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیغمبر کی اس رسالت پر غور و فکر کرنے کی، اس پر دل کی گہرائی سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔